اقبال گوندل عرف بالے کو میں ایک سچا دوست ہی کہوں گا، کیونکہ میں نے آج تک اسے ملازم کی حیثیت سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا چونکہ دنیا میں کوئی نہ تھا ماں سوائے اس کے دو چار ابن الوقت عزیز رشتہ داروں کے، اس لیے میں اسے ابھی اپنے ساتھ لاہور میں لے آیا تھا۔ میں بات کر رہا تھا سیٹھ اصغر خان کی بیٹی صبا خان کی سالگرہ کی، جس کا انعقاد اس وقت بڑی شان و شوکت کے ساتھ سارنگ ہاؤس میں کیا گیا تھا۔ جیسا کہ مذکور ہوا، صبا میری چھوٹی بہن سلطانہ کی سہیلی تھی اور اس نے اسے فیملی سمیت اپنی سالگرہ میں شرکت کرنے پر اصرار کیا تھا۔ یوں بھی میں سلطانہ کو تنہا جانے نہ دیتا، نہ ہی وہ خود ہی جاتی۔ میں اس وقت وردی میں نہیں تھا، حالانکہ سلطانہ نے تو اصرار کیا تھا کہ میں اپنی وردی میں ہی ان کے ساتھ جاؤں، تاکہ وہ فخر کے ساتھ اپنے ویر کا تعارف کرواتیں، مگر ایسا میں نے وابستہ نہیں کیا تھا۔ سلطانہ نے تحفے تحائف خرید رکھے تھے جو اقبال گوندل عرف بالے نے اٹھا رکھے تھے۔ ہم سب جیپ سے اتر کر گیٹ کی طرف بڑھے۔ باوردی گارڈ نے احتراماً جھک کر راستہ دیا۔ ہم چکنی روشنی پر چلتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ ان کی طرف سے آنے والی نو بنو گل بوٹوں کی تکبت نے دماغ تر و تازہ کر دیا۔ سامنے محرابی چبوترے پر ساگوان کی لکڑی کا دروازہ تھا، جہاں پیس فلورا کے سنگ مرمر کے گملے رکھے تھے۔ ایک باوردی خدمت گارڈ نے وہ بھاری بھرکم دروازہ احترام سے کھولا۔ ہم تینوں اندر داخل ہو گئے۔ موسم سرما کی وجہ سے اندر ہال میں ہی تقریب اور مہمانوں کی نشست کا اہتمام کیا گیا تھا۔ درمیان میں بڑی مستطیل میز تھی، یا پھر تین چار میزوں کو جوڑ کر اس پر پیشِ قیمت میز پوش چڑھا دیے گئے تھے۔ درمیان میں گنبد نما گول کیک دھرا ہوا تھا، جس پر موم بتیاں نصب تھیں۔ میں نے ان کی تعداد گن کر صبا کی عمر کا تعین کیا، یعنی 18 برس۔ تقریب ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ دائیں بائیں صوفوں پر سونٹ بوند مرد اور جھلملاتے سرسراتے لباسوں میں خواتین پیشِ خدمت جیولری کے ساتھ لدی پھندی ہاتھوں میں کاک نیل کے گلاس تھامے باتوں میں مشغول تھے۔ ہائی سلطانہ! اچانک ہمارے دائیں جانب ایک کلنکتی آواز بھری۔ یہ صبا تھی، نرم و نازک، سندر اور سجل صبا، جو ہوا کے عطر بیز جھونکے کی طرح میرے قریب سے گزر کر سلطانہ سے لپٹ گئی۔ سلطانہ نے اسے وش کیا اور پھر والدہ اور میرا تعارف کروایا۔ ہاؤ کیوٹ! آپ ہی اس کے وہ بھائی ہیں جو کیپٹن ہیں؟ یہ بہت شیخیاں بخارتی تھی آپ کی، صبا نے مجھ سے خاطب ہو کر کہا۔ اس کی موتیوں کی لڑی ہموار دانتوں کی قطار کی لمحاتی جھلک ابھری، پھر وہ سلطانہ اور والدہ کو لیے اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ کی طرف چلی گئی۔ اسی اثنا میں ایک درمیانے قد و قامت کا قدرے بھاری شخص میری طرف آیا۔ میرا نام سیٹھ اصغر خان ہے، اس نے آواز میں مجھ سے کہا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ نائس ٹو میٹ یو، میں نے مسکرا کر کہا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کم آن، انجوائے یور سیلف، وہ یہ کہہ کر دوبارہ اپنے دوستوں کی ٹولی سے جا ملا۔ وہ لارنس پور کے گرے سوٹ میں ملبوس تھا، اس نے جیسے خانہ پری کی تھی۔ اسی اثنا میں ایک باوردی ویٹر ٹرے ہاتھ میں لیے میری طرف آیا۔ میں نے کاک ٹیل کی بجائے کوک کا گلاس اٹھا لیا۔ بالا بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم دونوں ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ ہیلو کیپٹن صاحب! اچانک ایک آواز پر میں نے چونک کر گردن موڑی۔ ارے ذیشان، تم یہاں! دوسرے ہی لمحے میں